آل پاکستان الائنس فار کچی آبادی کے مطابق کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کی جانب سے عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وفاقی دارالحکومت میں ایک بڑا آئینی اور انسانی بحران جنم لے رہا ہے۔ صورتحال یہ کہ وہ بے شک خاموشی سے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ مسماریاں تو جاری ہیں۔ وہ کوئی بڑے پیمانے پہ تو عدالت کے آخری پیشی کے بعد تو اس طرح تو نہیں کوئی آپریشن ہوا جیسے نورپور شاہ میں ہو رہا تھا۔ شاید کوئی دباؤ آیا ہو، شاید عدالت کا کوئی مان رکھنے کی انہوں نے سوچا ہو، لیکن یہ چھوٹی موٹی جو آبادیاں جن کی کوئی خبر نہیں بنتی وہ پھر بھی مسماریاں چل رہی ہیں، پھر بھی لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پھر بھی مطلب ایک پورا ماحول تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے واضح کرنا تھا کہ دیکھیں یہ اسٹے آرڈر کی خلاف ورزی ہے یہ سارا، اور اگلی پیشی میں ہم ظاہر عدالت سے بھی کہیں گے کہ کوئی تو احتساب ہونا چاہیے ان تمام مسماریوں کا جو کہ اسٹے آرڈر کی خلاف ورزی میں شمار ہوتے ہیں، جو توہین عدالت ہم کہہ لیں۔ اور ہم نے آج سی ڈی اے کو ریٹن میں بھی دے دیا ہے کہ ہم جو بھی یہ کر رہے ہیں ہم اس کو بالکل سرے سے قبول نہیں کرتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ نیشنل پریس کلب میں منعقدہ پریس کانفرنس میں آل پاکستان الائنس فار کچی آبادی کے بینر تلے ملک کے ممتاز سیاسی و علمی شخصیات نے سی ڈی اے کی پالیسیوں کو اشرافیہ نواز قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ مقررین کا دعویٰ ہے کہ جہاں بحریہ ٹاؤن اور ڈی ایچ اے جیسی اسکیموں کو تحفظ دیا جاتا ہے، وہی سی ڈی اے 1960 کے آرڈیننس کے تحت کچی آبادیوں کو ریگولرائز کرنے کی اپنی قانونی ذمہ داری نبھانے سے قاصر ہے۔ تو آج ہماری پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان مجوزہ ریگولیشنز کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مجوزہ ریگولیشنز ہیں یہ صرف اور صرف اسلام آباد کے اندر صرف 6 کچی آبادیوں کو، کم از کم 63 کچی آبادیوں میں سے جن کے وجود کو نیشنل ہاؤسنگ پالیسی 2025 خود تسلیم کرتا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے جس کے اندر 63 کچی آبادیوں کا ذکر ہے اسلام آباد میں، لیکن یہ جو ریگولیشن سی ڈی اے پیش کر رہا ہے اس میں وہ صرف اور صرف 6 کچی آبادیوں کو قانونی تصور کرتا ہے، اور ان 6 کچی آبادیوں کے اندر بھی صرف اور صرف وہ لوگ جو کہ سی ڈی اے کے 2002 کے سروے کے اندر موجود ہیں، جو کہ کل ملا کے 2500 سے بھی کم گھرانے بنتے ہیں، صرف ان کو تسلیم کرتا ہے۔ کچی آبادی کے متاثرین کے مطابق ان سے چھت تو چھینی جا رہی ہے، مگر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اب نادرا و دیگر متعلقہ ادارے بھی ان کے بچوں کے بے فارم برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے سے انکاری ہے۔ جب سے یہ سی ڈی اے نے آپریشن جاری کیا ہوا ہے کچی آبادیوں کا، تو ہمارے مختلف آبادی کے لوگوں نے آئی ڈی کارڈ پہ بتایا کہ ہم اس طرح کے رہائشی ہیں، مستقل ادھر کے ایڈریس ہیں آئی ڈی کارڈ پہ، تو ہمارے ساتھ کیوں یہ ظلم زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو وہی یہ سی ڈی اے نے یا جنہوں نے بھی اداروں نے اٹھا کے تو وہ نادرا کو ایک لیٹر ایشو کیا ہے، جاری کیا ہے کہ تمام کچی آبادی والوں کے جو نئے سرے سے بے فارم بھی نہیں بنانے آپ لوگوں نے، اور دوسرا آئی ڈی کارڈ کے ایڈریس جو ہے نا وہ بھی نہیں بنانے۔ اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا، ایک تشدد کی حالات پیدا کیا ہے۔ اب جب ہم نادرا جاتے ہیں یا فیسیلیٹیشن سینٹر جاتے ہیں، بی فارم بناتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، تو ان کو بھی نہیں بنا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ لوگ اس پہ جو ہے نا پروسیس نہیں کر لیں۔ متاثرین کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی وائس پی کے کی جانب سے آزادانہ طور پر تاحال تصدیق نہیں ہو سکی۔ مندرجہ بالا تمام الزامات سے متعلق سی ڈی اے کے ترجمان شاہد کیانی سے ان کے فون اور واٹس ایپ پر موقف جانے کی کوشش کی گئی، مگر رپورٹ بننے تک وہ ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے۔ پریس کانفرنس میں شریک ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے نمائندوں نے بھی ان حالات پر تشویش کا اظہار کیا اور یہ سلسلہ روکنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب الائنس فار کچی آبادی نے وارننگ دی ہے کہ اگر سی ڈی اے نے غیر قانونی کارروائیاں بند نہ کیے تو وفاقی آئینی عدالت میں توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ حفیظ اللہ استور شیرانی، وائس پی کے، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net